السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی ایک بہترین اور مکمل انسان کی زندگی ہے جس کے اخلاق فاضلہ کی روشنی سے ہر دور کے انسانی سماج کو منور کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نیز آپ نے بھی فرمایا کہ انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ اخلاق کو اتنی اہمیت اس لیے دی گئی کہ انسانی سماج کی بہتر تشکیل اخلاقی خوبیوں کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اخلاق کے بلند مقام پر تھی۔ قرآن نے خود گواہی دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ بے شک آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ مساوات اور برابری، عدل و انصاف بہتر انسانی سماج کی تشکیل کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مساوات اور انصاف کی روشن مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ قریش کے خاتون چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ بعض عزیز ترین صحابہ نے ان کی سفارش کرنا چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بالکل نہ سنی، بلکہ فرمایا، تم میں سے پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں معمولی لوگ گناہ کرتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، اور جب بڑے بڑے لوگ گناہ کرتے تو ان کا جرم نظر انداز کیا جاتا تھا۔ دوستو، مظلوموں کی مدد اور محتاجوں کی اعانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں جب ایک مظلوم نے مدد کے لیے خانہ کعبہ کے پاس فریاد کی تو اس کی مدد کے لیے چند دیگر افراد کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں انہوں نے باہم مشورہ کر کے ایک جماعت بنائی اور عہد کیا کہ مکہ میں جس شخص پر بھی ظلم کیا جائے گا ہم سب اس مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے۔ ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند کرنا اور مظلوموں کو اس کا حق دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبوب تھا کہ مدنی زندگی میں بھی ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے آج بھی حلف الفضول میں بلایا جائے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ سماج کے کمزور افراد کی خبرگیری اور مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشن مثالیں ہیں۔ ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لشکر میں گئے ہوئے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہ تھا اور عورتوں کو دودھ دوہنا نہیں آتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے گھر جا کر دودھ دہاتے تھے۔ مکہ میں ایک بار قحط پڑ گیا تو اہل مکہ جو مسلمانان مدینہ کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انسانی حسن سلوک کا اعلیٰ نمونہ قائم کرتے ہوئے مسلمانوں کی غربت و تنگ دستی کے عالم میں بھی 500 دینار جمع کر کے سرداران مکہ کو بھیجے تاکہ قحط کے شکار لوگوں کی مدد کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور گھریلو زندگی پر نظر ڈالی جائے تو ایک عام انسان کی طرح روزمرہ کے کاموں اور ہر دکھ درد میں شریک نظر آتے ہیں۔ کبھی بکری کا دودھ دوہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی خادموں کو ان کے کام میں مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
کبھی بازار سے سودا لاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی کوئی دعوت دیتا ہے تو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سماجی تعاون اور خوشی و غمی میں شرکت کے لیے کوئی مذہبی رکاوٹ آپ کی راہ میں حائل نہیں تھی۔ ایک یہودی خاتون کی دعوت آپ نے قبول فرمائی اور اس کا کھانا کھایا۔ اسی طرح ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہمان نوازی کی اور وفد کے اراکین کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ حق و انصاف کے معاملے میں بلا تفریق مذاہب ہر انسان آپ کی نظر میں برابر تھا۔ اگر کبھی اختلاف ہوتا تو ناحق کسی مسلمان کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے۔ دوستو سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔